الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قرآن و سنت سے محبت رکھنے والے اور اللہ کے دین کی خاطر اپنا وقت اور اپنے نیند کی قربانی دینے والے میرے سعادت مند بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ ہفتہ قرآن پاک کی تفسیر کا ہفتہ ہے اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو سمجھنے کی اس سے پہلے کوشش ہوئی جس میں یہ بیان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف تہجی میں سے ہے اور اس کا معنی یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کسی شرعی دلیل کے بغیر کوئی بات کہنا مناسب نہیں ہے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، یہ قرآن کریم ایک کتاب ہے اور کتاب کا معنی بیان ہوا تھا کہ لکھنے والی چیز جو لکھنے کے قابل ہے، اور بہت ساری کتابیں آئیں لیکن حقیقت میں یہی کتاب ہے کہ جس میں اگلے پچھلے تمام لوگوں کا علم ہے اور حق واضح طور پر موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک نام ہے الکتاب، لکھی ہوئی، اس کی حفاظت کا ذریعہ ایک ہے کہ یہ تب کتاب لکھی ہوئی۔ قرآن مجید کا دوسرا کیا نام ہے؟ قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ معزز قرآن ہے۔ قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے معنی ہوتا ہے پڑھی جانے والی چیز، تو یہ جہاں لکھی جانے والی چیز ہے وہاں پڑھی جانے والی بھی چیز ہے، یعنی اسے لکھ کے محفوظ رکھا جائے، جس کی طرف بار بار مراجعہ کیا جائے، اور یہ ایسی چیز ہے جسے بار بار پڑھا جائے، جس کی بار بار تلاوت کی جائے، جس میں غور و فکر کیا جائے، ایسی کتاب ہے۔ بہت سارے قرآن پاک کے نام ہیں، ایک نام اور لے لیتے ہیں۔ قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفرقان۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر الفرقان اتارا کہ تاکہ وہ پورے جہان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دے۔ الفرقان یہ فرق سے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کر کے، جہالت اور علم میں، تاریکی اور روشنی میں فرق کر کے بتا دیتی۔ تو یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ فرقان ہے، اور اس کے بہت سارے نام ہیں، ذکر نام ہے، حکمت نام ہے، حکم نام ہے، بہت سارے نام۔ بہرحال یہ تین نام کم سے کم ہمیں یاد رکھنا چاہیے، وہ مشہور ناموں میں سے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، اللہ کی طرف سے ہونے میں، اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اس کے لوگوں کے لیے مفید ہونے میں، انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب شک سے پاک ہے، اس میں جو خبریں بیان کی گئیں اس کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو باتیں بیان ہو گئی ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کسی طرف سے کسی قسم کا کوئی شک اس کتاب کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کتاب میں شک مت کرو، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ شک کرتے ہیں ان کا شک اس لائق نہیں ہے کہ اس پر کوئی توجہ کی جائے، اور اس لیے بھی یہ بیان کر کے اللہ نے شروع کیا
کہ اس سے پہلے بھی آسمان سے کچھ کتابیں اتری تھیں اور ان کتاب والوں نے اس کتاب کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس کی وجہ سے لوگ ان کتابوں کے بارے میں شک میں پڑ گئے۔ توریت اللہ کی طرف سے اتری تھی، انجیل اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب تھی، نازل شدہ کتاب تھی، لیکن ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر ڈالا، اس میں رد و بدل کر ڈالا، اس میں کچھ گھٹا دیا، کچھ بڑھا دیا، تو شک و شبہہ کا سبب بن گیا۔ آج اس میں باتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، کسی انجیل میں کچھ ہے اور کسی دوسرے انجیل میں کچھ ہے، انجیل کے کئی نسخے ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق ہونے کی نشانی یہ بتائی ہے کہ آپس میں تعارض نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہوگا تو اس میں بڑا اختلاف لوگ پاتے، لیکن اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ شک کو ختم کرنے والی اور یقین کو پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ شک کے الٹا یقین ہے، جس قسم کے بھی شبہات آئیں وہ سارے شکوک و شبہات کو یہ کتاب ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، اور جہاں یقین ہو وہیں ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ نے پھر کہا ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ہدایت کس سے ہدایت ہے؟ گمراہی سے ہدایت ہے، شک و شبہ سے ہدایت ہے۔ گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ راستہ بھٹک جانا، یعنی ایک منزل ہے، اس منزل کی طرف مجھے جانا ہے، اب ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو چوراہا ہے، چاروں طرف راستے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ کے آدمی راستہ بھٹک کے کسی ایسے راستے پہ چلا جاتا ہے جو اس کو اس کی منزل سے دور کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھٹک تو نہیں گیا، گمراہ تو نہیں ہوا، لیکن چوراہے پہ حیران و پریشان کھڑا ہے کہ یہ میرا راستہ 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 ہے۔ تو شک و شبہ میں، قلق میں ہے، اضطراب میں ہے، پریشانی میں ہے، سکون نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک ایسی کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک ہدایت ہے، اس میں گمراہی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور شک و شبہ کے بجائے یہ یقین کو پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للمتقین، کون سے فرد کے لیے ہدایت ہے؟ یہ تو بتا دیا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کے لیے ہدایت ہے، فلاں کام کے لیے ہدایت ہے، فلاں مصلحت کے لیے، فلاں فائدے کے لیے، یہ نہیں بتایا اللہ نے۔ کیوں؟ تاکہ عموم رہے کہ یہ کتاب دنیاوی مصلحتوں کے لیے بھی ہدایت ہے، آخرت کی مصلحتوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اصولی باتوں کے لیے بھی ہدایت ہے، فروعی باتوں کے لیے بھی ہدایت ہے، عقیدے کے لیے بھی ہدایت ہے، احکام کے لیے بھی ہدایت ہے، اور جتنی بھی ہماری ضروریات زندگی ہیں سب کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت تمام مصالح کے لیے، دین و دنیا، آخرت، دنیا، ہر طرح کی جتنی قسم کی مصلحتیں ہو سکتی ہیں ہر ایک میں یہ کتاب ہدایت ہے۔ لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ المتقین، ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو وہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہدایت ہے، رہنما ہے، راستہ بتاتی ہے، لیکن جو اس راستے پہ چلنا چاہے گا، چلنے کا جذبہ ہوگا، تب وہ منزل تک پہنچے گا۔ ایک آدمی کو راستہ بتا دیا گیا، اس راستے پہ چلو منزل تک پہنچو گے، راستہ بتا دیا گیا، لیکن وہ چلنا نہیں چاہتا، تو اس کے لیے کیسے ہدایت ہے؟ تو ایک ہدایت علم ہے اور ایک ہدایت عمل ہے۔ یہ کتاب دونوں چیزوں کے لیے ہدایت ہے، علم کی میں بھی ہدایت ہے، عمل میں بھی ہدایت ہے، لیکن دونوں ہدایتیں جمع ہو جاتی ہیں کس کے یہاں؟ جو متقی ہیں۔ متقیوں کے پاس علم بھی ہوتا ہے، اس کے مطابق عمل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے علمی اور عملی اعتبار سے، لیکن جو متقی نہیں ہیں یہ کتاب ان کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن صرف راستہ بتانے کی حد تک، علم کی حد تک، عمل کی حد تک نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟
ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت، راستہ سب کو بتاتی ہے یہ کتاب۔ جو اس سے راستہ پوچھنا چاہے، یہ کتاب یہ نہیں کہے گی کہ میں راستہ نہیں بتانے والی، یہ کتاب راستہ بتائے گی، لیکن وہ راستہ پہ چلے گا وہ جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوگا، جو اپنے اور مصیبت کے درمیان آڑ بنانا چاہتا ہوگا، تو اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ نے ہادن للمتقین نہیں کہا، راستہ بتانے والی، اس میں فاعل کا صیغہ نہیں استعمال کیا بلکہ مصدر استعمال کیا، ہدن، یہ ہدایت ہے، کیونکہ مصدر شامل ہوتا ہے، یہ سارے زمانے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت تھی، ہدایت ہے، آئندہ بھی ہدایت رہے گی، اور یہ کتاب، یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، اس وقت تک یہ کتاب جتنی اتر چکی تھی، جتنی نازل ہو چکی تھی، اس پر عمل کر کے متقی موجود تھے جن کو بطور نمونہ پیش کیا جا سکتا تھا کہ یہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس کتاب سے ہدایت ملی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ ہدایت پا چکے ہیں اس کتاب سے، تم انہیں بطور نمونہ دیکھ سکتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اوصاف بتائے ان کے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان پہلی چیز ہے، ایمان یہ کسی بھی عمل کے لیے محرک ہوتا ہے، محرک انجن کھینچتا ہے، انجن اگر ہو تو ڈبے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، انجن نہ ہو تو ڈبے پڑے رہیں گے۔ تو ایمان یہ محرک ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے، عقیدہ سب سے اہم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز متقیوں کی صفت میں کیا بیان فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ اس کائنات کی کوئی بھی چیز ایمان کے بغیر چل نہیں سکتی، اسی لیے ہر کسی کا ایمان ہوتا ہے، کسی کا غیب پہ، کسی کا مشاہدہ پہ۔ ایمان یہ ضرورت ہے، ممکن ہے بارش کی آواز ہے، پانی بھر گیا ہے کہیں تو اس کو بند کروانے کا پلیز۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ باتوں پر ہر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے، کیونکہ ایمان ہی کی بنا پر اس دنیا کی تمام حرکتیں قائم ہیں۔ آپ کا ایمان ہے کہ آپ کھانا کھائیں گے تو بھوک مٹ جائے، اس لیے کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے۔ آپ کا ایمان ہے کہ پانی پیئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، اس لیے پانی پیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اپنے بچے کو اسکول میں ڈالیں گے تو پڑھ کے تعلیم یافتہ بن کے نکلے گا، تو اسکول میں ڈالتے ہیں۔ بچے کو کالج میں، یونیورسٹی میں ڈالیں گے تو ایک ڈگری لے کر کے وہ آئے گا، اس پر ایمان ہے، اس لیے ڈالتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کس بنیاد پر ہے؟ مشاہدہ کی بنیاد پر، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تجربہ کی بنیاد پر، جس کا ایک کے بعد ایک تجربہ ہو رہا ہے۔ تو تجربہ اور مشاہدہ پر ایمان لانے میں فرق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پر تو سب ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ آگ میں انگلی ڈالیں گے تو آگ جلا دے گی، ٹھنڈے برف میں انگلی ڈالیں گے تو برف کی وجہ سے جو تکلیف پہنچ سکتے ہو تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ ایمان ایسا ہے جو کافر اور مومن میں تمیز نہیں کرتا۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والے کون ہیں اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرنے والے کون ہیں، اس سے تمیز نہیں ہوتی۔ ایمان بالغیب سے تمیز ہوتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب جو ہماری نظروں سے غائب ہے، ہمارے حواس سے غائب ہے، ہمارے ادراک سے غائب ہے، جو اندیکھی چیزیں کہی جا سکتی ہیں یا اندیکھی انسنی دونوں کہی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ ادراک کا ایک طریقہ سننا بھی ہے۔ تو غیب اصل میں وہ چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتانے ہی سے ہمیں معلوم ہوں، اس کے بغیر نہ معلوم ہو سکے، اس کے بغیر نہ معلوم ہو، وہ غیب ہے جن پہ یہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، اس بنیاد پہ ایمان لاتے ہیں، یہ اعتبار کر کے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے
ساری چیزیں غیب ہوتی ہیں لیکن وہ اس غیب میں نہیں آتی. دنیا میں بہت ساری چیزیں غیب ہوتی ہیں لیکن وہ اس غیب میں نہیں آتی جس پر ایمان لانا ہے. جس پر ایمان لانا ہے ہمیں، جس کی وجہ سے متقی بنے گا انسان، یہ وہ غیب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بھیجا ہے، جس کے جاننے کا اور کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے. اس غیب پہ وہ ایمان لاتے ہیں. اس غیب میں ارکان ایمان سارے کے سارے آ جاتے ہیں. اس غیب میں اللہ تعالیٰ غیب ہے، جبکہ اس کائنات کی سب سے زیادہ ظاہر چیز بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. والاول والآخر والباطن والظاہر. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سب سے آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ مخفی ہے، سب سے زیادہ باطن ہے، اس سے زیادہ فلیس دونہ شیء. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ ظاہر ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب کے دل میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غیب ہے. وہ غیب ہے ہمارے لیے. جو لوگ اس غیب پہ یقین کریں جو رسول نے بتایا، وہ غیب جو ہم دوسری طرف سے جانتے تھے کہ یہ زمین ہے، آسمان ہے، پیدا کرنے والا، ہمارے دل کی بھی آواز ہے، لیکن رسول کے کہنے پہ ہم مانیں. رسول کے کہنے پر نہ صرف اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات، جو بھی اللہ کے نبی بتائیں، اللہ کے افعال میں سے، صفات میں سے، وہ سب پہ ایمان لائیں، وہ اس میں داخل ہے. اسی طرح سے آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، جو بھی ارکان ایمان ہے سب پہ وہ ایمان لاتے ہیں. جہاں تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہوتے تھے، صحابہ کے. تو یہ ایمان بالغیب ہے یا ایمان بالمشاہدہ ہے؟ اللہ کے نبی کو دیکھ کے ایمان لا رہے ہیں یا یہ غیب پر ایمان ہے؟ یہ غیب پہ ایمان ہے، مشاہدہ نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے میں رسول ہونا کیسے دیکھ لے گا کوئی کسی کا؟ ان کا عبداللہ کا بیٹا ہونا تو دیکھا، عبد المطلب کا پوتا ہونا تو دیکھا، آمنہ کا بیٹا ہونا تو دیکھا، مکہ میں رہنے والا ہونا دیکھا، بنو ہاشم کے خاندان کا ہونے والا دیکھا، اچھے اخلاق والا ہونا دیکھا، یہ ساری چیزیں دیکھا. لیکن اللہ کے رسول بھی ہیں، یہ کہاں کسی نے دیکھا؟ یہ تو غیب ہے. آپ نے بتایا کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، وہ آپ کے بتانے سے ہمیں معلوم ہو. اور کچھ ایسی اس کی نشانیاں ہیں، قرائن ہیں، جن قرائن اور نشانیوں کی بنیاد پر ہم کہیں گے اس کو تقویت ملتی ہے، اس کو مضبوطی ملتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ دلائل ہیں، قرآن پاک معجزہ ہے، اور اس کے علاوہ دلائل ہیں جو آپ کے نبوت و رسالت کی تصدیق کرتے ہیں. تو ایمان والے وہ ہیں، متقی پرہیزگار وہ ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا ایک ترجمہ دوسرے انداز میں بھی کیا گیا ہے اس طرح سے کہ یؤمنون کے معنی ہوتا ہے سچ ماننا. یہ عربی زبان میں کسی چیز کو سچ ماننا. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب گھر پہنچے تو اپنے والد سے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. آپ تو ہماری بات سچ مانیں گے نہیں چاہے ہم سچ ہی بولیں. حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور جھوٹ بولنے والے عام طور پہ یہی کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیں سچا مانیں گے نہیں ہم چاہے جتنا جھوٹ بولیں. بہرحال تو مومن کا لفظ ایمان کے معنی ہوتا تصدیق کرنا، کسی کو سچ ماننا. یہ لغت کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے. لیکن شریعت میں ایمان اس تصدیق کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اقرار بھی ہو زبان سے اور جس کے ساتھ عمل بھی ہو. یہ تینوں چیزیں ہوں گی تبھی ایمان ہوگا. کوئی کہے میں دل میں اللہ کے رسول کو سچا مانتا ہوں لیکن زبان سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنا نہ، میں اس کا اقرار زبان سے نہیں کر سکتا. مومن ہوگا نہیں ایمان والا ہوگا. زبان سے اشہدو ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور دل میں یقین بھی کرے جو اس کے تقاضے ہیں، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا، اور جو دوسرے تقاضے ہیں، حرام سے بچنا وغیرہ وغیرہ، وہ کوئی بھی نہیں عمل. نہیں یہ تو نہیں میں مانتا. تو تقاضوں کو اگر چھوڑ دیا، عمل نہیں کیا تو بھی ایمان نہیں. اکڑ گیا تکبر کے ساتھ، اکڑ گیا نہیں میں صلاۃ نہیں پڑھ سکتا، صلاۃ کیسے پڑھوں؟ جیسے کہ جب ابلیس نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو سجدہ کرو،
क्या कहा, मैं आदम को सजदा करूं, मिट्टी से बने हैं, आग से बनाऊं, नहीं सजदा करूं। तो अकड़ गया, तकब्बुर किया। जो शख्स अल्लाह का हुक्म आने पर तकब्बुर से अकड़ जाए उसका ईमान बाकी नहीं रहता। ईमान का तकाजा इनक़ियाद, ईमान ले आए तो ईमान जो तकाजा करे उसके मुताबिक अमल होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो गैब पर गैब की तस्दीक करते हैं, गैब को सच्चा मानते हैं, उस सच्चाई को जबान से भी तस्लीम करते हैं, उसके मुताबिक अमल भी करते हैं। बिल गैब, उन चीजों पर जो गैब है। दूसरा माना यह बनता है वो लोग ईमान लाते हैं गायब रहते हुए भी, यानी जैसे मुसलमानों के सामने हाजिर हैं तब भी ईमान वाले, मुसलमानों के बीच से गायब हैं, तन्हाई में हैं, कुफ्फार के साथ हैं, कहीं भी हैं, फिर भी ईमान वाले। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गायब रहते हुए भी, पीठ पीछे भी ईमान वाले रहते हैं। ये नहीं कि लोगों के बीच में है तो ईमान वाले हैं, पीठ पीछे हो गए तो फिर ईमान वाले नहीं रहे। नहीं, ये मुत्तकी नहीं हो सकते। मुत्तकी वो है जो कुरान की हिदायत से फायदा उठाएगा, जो कि पीठ पीछे भी ईमान रखता है, सामने भी ईमान रखता है, तन्हाई में भी ईमान रखता है, और लोगों के मजमा में होता है तब भी ईमान वाला होता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं, जो तस्दीक करते हैं, जो सच मानते हैं गैब वाली चीज़ों को, अल्लाह को, अल्लाह की किताबों को, अल्लाह के फरिश्तों को, अल्लाह की रसूलों को, आखिरत के दिन को, अच्छी बुरी तकदीर को, सब पर ईमान लाते हैं। वयुकीमूनस्सलाह, और ये लोग सलात कायम करते हैं, सलात कायम करते हैं। सलात किसे कहते हैं? सलात शरीयत की ज़बान में उस अमल को कहते हैं जो अल्लाह अकबर से शुरू होता है, जिसमें क़ियाम होता है, रुकू होता है, सुजूद होता है, और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पे ख़त्म हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पे ख़त्म हो जाता है। उसमें क़ियाम है, उसमें रुकू है, उसमें सुजूद है, ये आमाल हुए, और उसमें कुछ अक़वाल हैं, कुछ दुआएं हैं, ये सब है। अल्लाह अकबर से शुरू और अस्सलामु अलैकुम पे ख़त्म, ये है सलात। ये जब कुरान पाक में सलात का लफ्ज़ आए तो ये माना होता है। अरब में सलात पहले मुख्तलिफ मानों के लिए आता था, लेकिन कुरान पाक ने उसका एक माना मुतय्यन किया। जब सलात कहा जाएगा तो ये माना होगा। अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाह, मुत्तकी वो हैं जो सलात कायम करते हैं। कायम और क़ियाम जानते हैं किसको कहते हैं? खड़े होने। खड़े होने में मशक्क़त होती है थोड़ी सी, उस काम को कहते हैं, जब कोई बड़ा काम होता है तो कहते हैं आप परेशान ना हो, इस काम के लिए मैं खड़ा होता हूं, इस काम के लिए मैं खड़ा होता हूं, यानी क़ियाम में मशक्क़त है। तो सलात के अंदर मशक्क़त है, और वो इसको कायम करते हैं, खड़ा कर देते हैं सलात को, बिल्कुल ठीक ठाक कर देते हैं। सलात को कैसे कायम करते हैं? जो उसके अहकाम बताए गए, जो उसके शुरूत बताए गए, जो उसके जो है उसके लिए जो वाजिबात और फराइज बताए गए, वो सब के साथ में वो सलात को अदा करते हैं। सिर्फ ये नहीं कहा गया नमाज पढ़ते हैं, पढ़ना सिर्फ पढ़ लेना नहीं है, सिर्फ अदा कर लेना नहीं है, बल्कि कायम करना है। युकीमूनस्सलाह, सलात को कायम करते हैं। उसकी शर्तें, उनकी शर्तों में क्या है? वक्त की पाबंदी करते हैं। उसकी शर्तों में क्या है? किबला की तरफ मुंह करके सलाह अदा करते हैं। उसकी शर्तों में क्या है? तहारत हासिल करते हैं, तहारत कुबरा हो, तहारत सुगरा हो, कोई चीज गुस्ल की जरूरत हो गुस्ल करते हैं, वजू की जरूरत हो वजू करते हैं, जिस जगह पढ़ना है उस जगह की पाकी और सफाई का एहतमाम करते हैं, जिस लिबास में पढ़ना है उस लिबास की पाकी और सफाई का एहतमाम करते हैं। सलात में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस तरह पढ़ते हैं। जाहिरी असबाब को भी इख्तियार करते हैं, जाहिरी चीजों को भी और बातिनी चीजों को भी। जाहिरी चीजों में कपड़े की सफाई और हाथ पैर की सफाई, ये जाहिरी सफाई हो गई, और दिल की सफाई का भी एहतमाम करते हैं। खुशू और खुजू के साथ अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, अल्लाह के खौफ के साथ अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वो सलात को कायम करते हैं। ये नहीं कि बस बोझ उतारना हो गया, मस्जिद में पहुंचे और कब रुकू में गए, कब रुकू से उठे, कब सजदे में गए, कब सजदे से उठे, कब दूसरे सजदे में चले गए, कुछ पता ही नहीं चला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को जो तेजी तेजी से पढ़ रहे थे, ऐसे ही आए, अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, 2 रकात पढ़ के आए,
مسجد کے تحیۃ المسجد، پہلے پہنچے اندر داخل ہوئے 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام دیا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ واپس جاؤ. وعلیکم السلام جواب دیا اور پھر کہا واپس جاؤ پھر سے صلاۃ پڑھو. تم نے پڑھی ہی نہیں، کیونکہ اعتدال ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے. کوے کی طرح چونچ مارنے سے صلاۃ میں منع کیا گیا ہے. تو اہل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو متقین کی صفات بیان کی، تو متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ اعمال ہیں قلبیہ جو دل سے ادا کیے جاتے ہیں، اور کچھ اعمال ہیں جو اعضاء سے ادا کیے جاتے ہیں، کچھ اعمال ہیں جو زبان سے، یہ بھی ہمارا ایک عضو ہے، اور زبان سے یہ بھی عضو ہے اس کے، اور کچھ اعمال ہیں جو مال سے ادا کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا بتایا کہ جو متقی ہوتے ہیں کسی ایک چیز ہی میں اللہ کے حکم کو ماننے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ دل سے بھی اللہ کا حکم مانتے ہیں، اعضاء سے بھی اللہ کا حکم مانتے ہیں، مال کے معاملے میں بھی اللہ کا حکم مانتے ہیں، ظاہری طور پر بھی وہ اللہ کا حکم ماننے والے، باطنی اعمال میں بھی اللہ کا حکم ماننے والے، ہر طرح سے وہ اللہ کے فرما بردار لوگ ہوتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی پرہیزگار وہ ہوتے ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد، عقیدے کے بعد، توحید کے بعد عمل میں جو سب سے اہم عمل اللہ کے یہاں ہے، جو سب سے پسندیدہ ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہو، کیا ہے؟ صلاۃ ہے. صلاۃ یہ توحید کے بعد، ایمان کے بعد سب سے اہم عمل ہے. اسی لیے بہت سارے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صلاۃ کا پابند نہیں تو وہ گویا توحید کا اس نے اقرار ہی نہیں کیا. یہ کیسی توحید ہے کہ جس کے نتیجے میں صلاۃ نہ پڑھے تو گویا اس کے توحید میں خلل ہے، اس کے ایمان میں خلل ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لاتے ہی کبھی کوئی آدمی آئے اور کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اللہ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، ایمان اس کو کلمہ پڑھائیں گے، اس کے بعد کیا کہیں گے؟ کیا کرو اس کے بعد؟ صلاۃ پڑھو، صلاۃ پڑھو. اس وقت عشاء کی صلاۃ کا وقت ہے، آدھی رات اگر ہے، آدھی رات تک، آدھی رات باقی ہے تو کہیں گے مغرب عشاء دونوں پڑھو، کیونکہ دونوں صلاتیں جمع کرنے والی ہیں. اور اگر آدھی رات گزر گیا تو خلاص اب فجر میں پڑھنے کے لیے تیار رہنا. فجر کے بعد ایمان لایا ہے تو اب ظہر کے وقت ظہر پڑھو. کوئی دعا یاد نہیں یاد ہے، کوئی بات نہیں، بلا دعا کے صرف اللہ اکبر کہتے کہتے پڑھو، سبحان اللہ کہتے کہتے پڑھو، الحمدللہ کہتے کہتے پڑھو. سبحان اللہ الحمدللہ بھی نہیں معلوم ہے تو مسلمانوں کے ساتھ میں ویسے ہی رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، اٹھو جھکو اور گرو اور بیٹھو جیسے مسلمان کرو. کوئی چیز عذر نہیں ہے. آج تو ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ٹوپی نہیں ہے تو عذر ہے، کہ چلو صلاۃ پڑھنے تو کہتے ہیں ٹوپی نہیں. صلاۃ پڑھنے گئے تو وہ چھینٹا پڑ گیا تھا. چھینٹا پڑ گیا تھا تو کیا ہوا؟ کس چیز کا چھینٹا پڑا ہے؟ پاک معلوم تو. اگر پاک چیز کا چھینٹا پڑا ہے تو چھینٹا پڑنے سے ناپاک نہیں ہوئے. اگر ناپاک چھینٹا پڑا ہے تو جہاں پڑا اسے دھو لو، بات ختم ہو گئی. کپڑے میں میل لگا ہے، میل لگنے سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے، میلے کپڑے میں جا کے پڑھ لو. کیمیکل لگا ہے، کیمیکل لگنے سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے، کیمیکل لگے جاؤ پڑھ لو. تو عجیب عجیب بہانے بناتے ہیں. صلاۃ پڑھنا ہے، وہ پیشاب کیا تھا تو استنجا نہیں کیا تھا، اس لیے اب غسل کروں گا، کپڑے بدلوں گا تب صلاۃ پڑھوں گا. ارے پیشاب کیا تھا تو ڈھیلا استعمال کر لینا تھا اگر وہاں پانی نہیں تھا، ٹیشو استعمال کر لینا تھا اگر پانی نہیں تھا. چلو نہیں استعمال کر پائے، ڈھیلا ٹیشو نہیں، مسئلہ آپ کو معلوم تھا تو اس کی وجہ سے پورا بدن تھوڑی ناپاک ہو گیا. غسل کی تھوڑی ضرورت ہے. نہیں، غسل کی ضرورت نہیں ہے. جتنی جگہ پر پیشاب لگا ہے اتنی جگہ دھو لو، آپ پاک ہو. آپ نے پیشاب کیا، استنجا نہیں کیا، جتنے کپڑے پہ لگ گیا ہے، بدن کے جتنے حصے پہ لگ گیا ہے اتنا جگہ دھو لیا، آپ پاک ہو. اللہ نے دین آسان بنایا ہے، لیکن ہم اپنی نادانی سے، اپنی جہالت سے اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا رکھتے ہیں. تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے جو مشقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ مشقت برداشت کرتے ہیں. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے
خرچ کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ تھوڑا سا جو ہم نے رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ پورا خرچ کرتے ہیں، تھوڑا سا کہا. من، اس کو کہتے ہیں من تبعیضیہ عربی میں، یعنی تھوڑا سا حصہ جو دیا ہے اس میں سے تھوڑا حصہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پورا نہیں چاہتا. فرض زکوٰۃ بھی کتنا ہے؟ 2.5%، 40واں حصہ، بہت کم ہے. 40 میں سے 1، 100 میں سے 2.5 یہ فرض ہے. اور وہ بھی ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، اس کا ایک نصاب ہے. جب آپ کا مال 85 گرام سونے کی قیمت کو پہنچ جائے تب یہ فرض ہے، نہیں تو فرض نہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں جو کہا کہ ہم نے جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ کہاں خرچ کرتے ہیں، کس پہ خرچ کرتے ہیں. مجمل بیان کیا، اس کی تفصیلات دوسری جگہ ہیں. لیکن اس اجمال کا بھی فائدہ ہے. اس اجمال کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ خرچ کرنا چاہے کسی مقصد سے ہو وہ مفید ہے. اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے شوق کے لیے خرچ کرو تو بھی مفید ہے انسانیت کے لیے. جب ایک آدمی اپنے شوق میں کوئی چیز خریدتا ہے، آپ گھر بناتے ہیں اپنے لیے، اپنا فائدہ کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کو نہیں دینا چاہتے، پورا گھر آپ نے بنایا، اس سے فائدہ ہوا لوگوں کو نہیں ہوا. جو مستری ہے اس کو فائدہ ہوا، جو مزدور ہے اس کو فائدہ ہوا، جہاں سے آپ نے سامان خریدا اس کو فائدہ ہوا، بازار میں اس کا پیسہ پہنچا وہاں فائدہ ہوا، تو بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا. آپ نے کپڑا سلایا اپنے لیے کسی کو دینا نہیں چاہتے، لیکن جہاں سے کپڑا خریدا اس کو فائدہ ہوا، جہاں سے سلایا اس کو فائدہ ہوا، جو ہے بٹن لگایا اس کو فائدہ ہوا، جو کاج بنایا اس کو فائدہ ہوا، جو پریس کیا اس کو فائدہ ہوا، جہاں دھلائی ہوئی اس کو فائدہ ہوا. تو جب بھی کوئی خرچ کرتا ہے چاہے اپنے اوپر ہی خرچ کرے تو اس خرچ کا فائدہ کہاں ہوتا ہے؟ انسانوں کو ہوتا ہے. اور یہ آیتوں میں، دونوں آیتوں میں اقیموا الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون میں 2 اہم نقطے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں، دوسرے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ ہے متقیوں کی پہچان. اللہ کے لیے مخلص، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، جس پہ ایمان لائے ہیں، جس کی ساری نعمتیں ہیں، جس کا سارا احسان ہے، اس کے لیے مخلص ہوتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ان کا ہوتا ہے، ان کو بھی نفع پہنچاتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. بدنصیب ہیں وہ لوگ جو نہ اپنے رب کو پہچانے نہ اس کے بندوں کو پہچانے. یہ بدنصیب. تو متقی کیا ہوتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. تو خرچ، جو بھی خرچ ہو، ہر خرچ فائدے مند ہے. وہ خرچ کرتے ہیں مال کو، نہیں اللہ نے اجمال کر دیا، اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اپنی بیوی پہ خرچ کرو، اپنے دوستوں پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اس کے بعد میں غریبوں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو. جہاں جو ہے جو بھی حلال اللہ نے خرچ رکھا ہے ان سارے حلال جگہوں پہ وہ خرچ کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا. اللہ نے یہ یاد دلایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کس کا ہے؟ وہ تمہارا نہیں ہے، اللہ نے دیا. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو میں نے اپنی طاقت سے کمایا ہے، یہ تو میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے. یہ فرعون کی سوچ تھی، قارون کی سوچ تھی. قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے کہ میں نے اتنے خزانے بنا لیے. آپ غور کریں، آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے، آپ کے جیسے علم والے کتنے ہیں لیکن وہ نہیں مل رہا ہے ان کو. آپ کے جیسے طاقت والے کتنے ہیں، ان کو نہیں مل رہا ہے، آپ کو مل رہا ہے. تو یہ کس کے دینے سے مل رہا ہے؟ اللہ کے دینے سے مل رہا ہے. اس لیے اللہ کے احسان کو یاد کر کے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا چاہیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ اس میں سے جو ہم نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں. اس کے الٹا لیتے ہیں. اگر آپ کوئی وہ چیز خرچ کریں جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. اللہ نے آپ کو نہیں دیا، آپ دوسرے سے چھین کر کے، جھپٹ کر کے، غصب کر کے، مار کے پھر اس کے بعد اس کا صدقہ کریں، اللہ قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، جو دوسرے کو دیا ہے اس میں سے آپ کو خرچ کرنا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کہا یہ خرچ کرتے ہیں، جو خرچ نہ کریں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بخیل کہا جاتا ہے. تو اس میں بخیلی کی مذمت ہے، بخل کی مذمت ہے
کہ بخیل ایک مسلمان، ایک متقی، ایک پرہیزگار بخیل نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے کہا کہ جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ فضول خرچ بھی نہیں ہوتے. ایسا بھی نہیں کہ پورا ہاتھ روک لو، جیسا اللہ نے قرآن پاک میں سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، بلکہ وہ دونوں کے درمیان ہوتے ہیں. تو یہ ہے اہل ایمان کا طریقہ خرچ. ایسا نہ ہو کہ خرچ کر دو، آج خرچ کر دو اور کل افسوس ہو، تو جو کچھ خرچ کیا تھا ثواب کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ تمہارے افسوس اور حسرت کی بنا پر سب گناہ میں بدل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خرچ کرو تو پھر بعد میں تمہیں افسوس نہ کرنا پڑے، پچھتانا نہ پڑے. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، بیٹی کو کتنا چاہیے اور وہ دوسرے کے گھر چلی جائے گی، تو میں چاہتا ہوں پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑو، اس سے اچھا ہے کہ انہیں غریب چھوڑو. غریب چھوڑنے سے اچھا ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں. اپنے بچوں کو مالدار بنا کے چھوڑو. تو اپنے بچوں کے لیے رکھو، ہماری شریعت کا حکم ہے. یہ نہیں کہ خرچ کرتے جاؤ اپنے بچوں کا کیا ہوگا اس کی کوئی خبر نہ ہو. نہیں، اس کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق یاد رکھنا چاہیے. خرچ کرتے ہوئے نہ فضول خرچی ہونی چاہیے اور نہ ہی بخل ہونا چاہیے. لیکن ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی پورا مال لے آئے، اللہ کے نبی نے نہیں روکا. جانتے ہیں نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کے ایمان پہ بھروسہ تھا، ان کے اہل و عیال کے ایمان پہ بھروسہ تھا کہ یہ پورا خرچ کر دیں گے، کل محنت کر کے اور نکالیں گے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ انہوں نے خرچ کر دیا، جو بچ گیا اس سے زیادہ پسند وہ تھا جو خرچ کر دیا. جو بچ گیا اس سے زیادہ پسند کہ اللہ کی راہ میں مجھے خرچ کرنے کی توفیق ملی. یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا. اسی لیے عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے، جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں. یہ عام لوگوں کے لیے. کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، اس کی تفصیلات دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. تو اہل ایمان اور متقی یہ اللہ پہ ایمان، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو ہم نے دیا ہے، رزق میں صرف مال ہی نہیں اللہ نے دیا ہے. اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے عقل مندی دی ہے، علم دیا ہے، اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی، اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں. یہ معنی بھی اس میں بن جائے گا، شامل ہو، کیونکہ اللہ کا کلام عام. آپ عقل مندی سے کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی بیوقوف ہے، تیش والا ہے، آپ اس کو اچھا مشورہ دے کر کے آپ اپنی عقل کو خرچ کر رہے ہیں. آپ اپنے علم کو کیسے خرچ کریں گے؟ ایک آدمی جاہل اور نادان ہے، اس کو سکھا کر کے آپ اپنے علم کو خرچ کرتے ہیں. آپ کو اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے، ایک آدمی بیمار ہے، اس کی مدد کر کے آپ اپنی صحت اور تندرستی کو خرچ کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہر نعمت میں سے آپ کو خرچ کرنے کا موقع ہے اور خرچ کرنا چاہیے. اللہ کی رضا کے مطابق یہ اس کا شکرانہ ادا کرنا ہے. اس نعمت کا شکرانے میں سے یہ ایک شکرانہ ہے. شکرانے کے آپ جانتے ہیں کہ کئی چیزیں ہوں تب جا کے شکر ہوتا ہے. نعمت کا اعتراف ہو، نعمت کی پہچان ہو، مالک کون ہے، کس نے دیا ہے اس کی پہچان ہو، اس کا اعتراف ہو، زبان سے اعتراف ہو، دل سے اعتراف ہو، اور اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے. یہ سب کیا جائے تب شکر کی ادائیگی پوری ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر بھی یقین کرتے ہیں. وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پہ نازل کیا گیا. آپ پہ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن پاک. اور کیا نازل کیا گیا؟ حدیث پاک. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہم نے آپ کو کتاب دی اور حکمت دی. یہ حکمت کیا ہے؟ حدیث ہے. ہم نے آپ کو کتاب دی اور حدیث دی، قرآن دیا اور حدیث دیا. تو دونوں پہ وہ ایمان لاتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ پہ نازل ہوا ہے. صرف قرآن کو کوئی مانے اور حدیث کو نہ مانے وہ ایمان والا نہیں ہوگا. وہ قرآن پاک پہ ایمان والا نہیں ہوگا جب تک حدیث کو نہ مانے، کیونکہ اللہ نے دو چیزیں نازل کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
अला इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु मअह, खबरदार मुझे कुरान भी दिया गया और कुरान के जैसे एक चीज और भी दी गई। वो कौन सी चीज है? वो हदीस है। तो कुरान और हदीस दोनों को मानना जरूरी है, दोनों को ईमान लाना जरूरी है। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुत्तकी वो हैं जो ईमान लाते हैं उन चीजों पर जो आप पर नाजिल की गई और जो आपसे पहले नाजिल की गई। आपसे पहले नाजिल की गई, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई, ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की और नबियों पे नाजिल की गई। तो जब उन किताबों पे ईमान लाते हैं तो वो किताबें जिनको दी गई उन पे भी ईमान लाते हैं, मतलब रसूलों पे भी ईमान लाते हैं। तो पिछली किताबों पर भी और पिछले रसूलों पर भी, और आखिरत पर यकीन करते हैं। इस आयत से कैसे मालूम होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं? कौन बताएगा? इस आयत से मालूम होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, अब आपके बाद कोई रसूल और नबी आने वाला नहीं है। कैसे मालूम होता है? आखिरत पे यकीन रखते हैं तो इसलिए जज़ाकल्लाह खैर, अच्छी कोशिश है। और कौन बताएगा? अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग आप पर जो नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं, जो आपसे पहले नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाते हैं और आखिरत पे ईमान लाते हैं। यहाँ साफ है कि आप पर भी ईमान रखते हैं और आपसे पहले भी ईमान रखते हैं। माशाअल्लाह। तो जब आप कहा गया और आपसे पहले कहा गया, हाँ, और बाद नहीं कहा गया, नहीं कहा गया, तो इसका मतलब बाद में कुछ नाजिल होने वाला नहीं है। बारकल्लाह फी। अल्लाह ताला ने कहा वो आप पर जो नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं और आपसे पहले जो नाजिल हुआ था उस पर ईमान लाते हैं। बस ये नहीं कहा आपके बाद जो नाजिल होगा उस पर भी ईमान लाएंगे। इसका मतलब आप आखिरी हैं, अब कुछ नाजिल होने वाला नहीं है, आप आखिरी रसूल। इस आयत से ये भी मालूम होता है। और जाहिर तो साफ साफ आयतें तो बहुत हैं। वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, नबियों का सिलसिला खत्म करने वाले। तो आप वो तो साफ साफ आयत है, लेकिन इस आयत से भी मालूम होता है कि आप आखिरी नबी हैं, क्योंकि आपसे पहले नाजिल हुआ, आप पे नाजिल हुआ और आपके बाद नाजिल होने का कोई जिक्र नहीं है। वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत पे भी वो लोग यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। अल्लाह ने क्या कहा? ये लोग हिदायत पर हैं, ऊपर हैं, यानी जो लोग हिदायत वाले होते हैं वो ऊपर होते हैं। हिदायत की सवारी पे बैठ जाते हैं, जैसे आप घोड़े पे बैठ गए, जैसे आप कार पे बैठ गए, हिदायत की सवारी पे बैठ गए, ये सवारी ले जा करके आपको, आप ऊपर रहेंगे, सवारी नीचे रहेगी, ऊपर बैठ के वो सवारी ले जाके आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। तो ये लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं, बुलंदी पर हैं। ये गहराई में जो है दलदल में, गुमराही में धंसे हुए नहीं हैं, बुलंदी पर हैं। और ये बुलंदी, ये सवारी उन्हें ले जाकर के उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। यही लोग कामयाब हैं। इंशाअल्लाह इसकी तफसील फिर लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान मजीद से मोहब्बत करने वाला, कुरान मजीद को पढ़ने वाला, उसकी तिलावत करने वाला, उसमें गौर व फिक्र करने वाला, उसके मानी व मफाहिम में तदब्बुर व तफक्कुर करने वाला बनाए, उस पर अमल करने वाला बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की बरकत से, इसकी मोहब्बत से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के आला दर्जात से हम सबको सरफराज फरमाए, जहन्नम के अज़ाब से हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन।